مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا۔ اصحاب کہف کا ایک پاکیزہ تذکرہ ہے۔ ایمان والے چنو جوان ایمان کی حفاظت کے لیے ظالم بادشاہ سے گوشہ نشینی اختیار کرتے ہوئے پہاڑ میں جا کر چھپ گئے۔ اللہ تعالی نے ان کے ایمان کا اور ان کے ایمان کی حفاظت کا اس جگہ قرآن مجید میں فضیلت بتاتے ہوئے تذکرہ فرمایا۔ جو کوئی بندہ اللہ تعالی کے لیے قربانی دیتا ہے، ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے میرا عمل میں پوری دنیا کے اندر اس کے نام کو روشن کر دیتا ہے اور اس کے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے۔ پچھلی آیتوں میں کہ وہ حضرات تھے جو اپنے ایمان کی حفاظت میں چلے اور کہنے لگے کہ جو ہماری قوم ہے وہ بت پرستی میں، شرک اور کفر میں، ابتداعات میں مبتلا ہے، اور جو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر تہمت باندھے۔ کہنے لگے کہ اور جب تم اپنے اس قوم سے الگ ہو جاؤ اور ان بتوں سے بھی جو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں اس سے بھی جب تم برات ظاہر کر دو، اس سے بھی تم بیزار ہو کر الگ ہو جاؤ، تو کوہ کے اندر آ جانا، پہاڑ کے چوٹی کے اندر، پہاڑ کی گفا کے اندر بیٹھ جانا، تو اللہ تعالی اپنے ہاں سے تمہارے لیے رحمت کو پھیلا دے گا، عطا کرے گا، اور تمہارے اپنے کاموں کو اللہ اپنے فضل اور کرم سے درست فرما دے گا۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالی بیان فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ یہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے سورج ہر جگہ نکلتا ہے اور ہر ایک پر اس کی اپنی روشنی پڑتی ہے، مگر جہاں یہ لوگ پہاڑ کے گفا میں، غار میں چھپے ہوئے تھے، اس پر اگر سورج کی روشنی پڑتی تو گرمی کی وجہ سے ان لوگوں کو اندر بڑی ہی تکلیف ہو جاتی، مشکل میں مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تعالی نے سورج کی گرمی سے بچا کر ان کو آرام کے لیے سلانے کا بھی انتظام فرمایا۔ بالکل پہاڑ پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو پہاڑ انگار کی طرح گرم ہو جاتا ہے، چٹان ہونے کی وجہ سے لوہے کی طرح چٹان گرم ہو جاتے ہیں، اور نہ کوئی پہاڑ پر ننگے پیر قدم رکھ سکتا ہے اور نہ وہاں کوئی انسان آرام کر سکتا ہے۔ تو یہ لوگ 300 سال اس غار کے اندر رہے ہوں گے، تو جیسے ہی موسم میں گرمی کے دنوں میں سورج جب ان کے اپنے غار پر اپنی شعائیں پھینک رہا ہوگا، دن چڑھ کر جب سورج کی تماس ان کے غار تک پہنچ رہی ہوگی تو یہ تو پھر بھول جائیں گے اور ان کا اپنا غار کے اندر رہنا محال ہو جائے گا۔ ایک منٹ اس کے اندر کوئی بندہ بند رہ کر رہ نہیں سکتا۔ اللہ ان کو زندگی عطا کرنے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے انتظام فرما دیا، اس کا ذکر اللہ یہاں فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھو گے اور جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج جیسے ہی نکلتا ہے، دن چڑھتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، تو سورج ان کے اپنے غار سے بچ کر نکلتا ہے، وہ اپنی روشنی کو، اپنی تمازت اور گرمی کو ان کے اپنے غار پر نہیں پھینکتا۔ اللہ نے سورج کو جو طلوع کرایا تو اسے کچھ اس طریقے سے اللہ تعالی نے راستہ بنایا کہ براہ راست ڈائریکٹ اس کی روشنی، اس کی گرم گرم شعائیں غار پر حملہ ہونے کے بجائے، غار پر پڑنے کے بجائے، فرماتا ہے
الیمین کہ کچھ دائیں جانب جھک کر سورج اس غار پر پڑنے کے بجائے ہٹ کر بچا کر سورج طلوع ہوتا تھا. وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب سورج غروب ہوتا تو جیسے ہی ڈھلتا اس وقت میں بھی دوسرے جانب سے شعائیں غار کے اوپر آ جائیں. جیسے مشرق اور مغرب میں سورج جیسے مشرق سے نکلتا ہے تو پچھم کے طرف سورج کے جس طرف ہے اس دشا کے اندر گھر کے اندر شعائیں آ جاتی ہیں، وہ دیواریں طرف ہو جائے. اور جب غروب ہوتا ہے تو پچھم کی طرف سے پھر سے اس کے اندر گرمی آ جاتی ہے، وہ دیواریں طرف ہو جاتی ہیں. تو ان دونوں کا انتظام اللہ نے فرمایا کہ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے اپنے غار سے بچتے بچاتے کچھ دائیں طرف کھسک کر بچا کر غار کو سورج طلوع ہوتا ہے. وَإِذَا خَرَبَتْ اور جب یہ سورج غروب ہوتا ہے نہ ڈھل جاتا ہے تقریباً ذات الشمال تو کتراتے ہوئے اس غار سے بائیں جانب کو ہٹ کر غروب ہو جاتا ہے. جنوب کی طرف دائیں جانب ذرا ہٹ کر طلوع ہوتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب ذرا ہٹ کر غروب ہوتا ہے تاکہ ان کے اپنے غار پر دونوں وقت کی شعاعوں سے ان کا بچاؤ ہو جائے. یہ بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی شعائیں بھی ان پر پڑے بغیر ان بزرگوں کی حفاظت فرمایا. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری مخلوق اس کی تابعدار بن جاتی ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ دھوپ سے تک اللہ بچا کر ان کی حفاظت فرمایا. وہ فی فجوۃ من فرمایا کہ وہ اس میدان کے اندر رہتے تھے. کھلی فضا ہے، اس کھلی فضا کے اندر یہ لوگ غار کے اندر تنے تنہا پڑے رہے اور 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت اور تندرستی اور سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمایا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کتنے سال سوتے رہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک آدھ دن یا دن کے چند گھنٹے شاید اس غار کے اندر آرام کر رہے تھے. ان کے چہرے ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ دنوں تک یہ لوگ اس کے اندر پڑے رہے. اللہ نے جیسے پورے 300 سالوں کو ان کے لیے تھما دیا. بال بھی نہیں بڑھے اور ان کے چہرے بھی بھوک کی وجہ سے نہیں اترے. اللہ نے ساری چیزوں کا انتظام فرمایا. آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کا ذکر فرماتا ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اصل میں اللہ کے بہت بھاری نشانیوں میں سے 300 سال کوئی بندہ سونا اور اسے بھوک نہیں لگنا اور کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونا، گرمی کی وجہ سے اس کی نیند کھل نہیں جانا. سارے انتظامات اللہ نے ان کے فیور میں کر دیے. پورے سورج کے نظام کو فضاؤں کو اللہ نے ان کے اپنے حق میں ان کے فیور میں کر دیا، ان کی جانبداری اور طرفداری میں کر دیا. تو یہ لوگ 300 سال آرام سے سوتے رہے. من یہد اللہ فہو المہتد، فرمایا اللہ جس کو راستہ دکھا دینا چاہے تو وہ راستہ پا جاتا ہے. یہ سب سے بڑھیا بات. ومن یہد اللہ، جس کو اللہ راستہ سجھانا چاہے، ہدایت عطا کرنا چاہے، فہو المہتد، وہ بندہ ہدایت والا بن جاتا ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جس کو گمراہ کر دے، راہ نہ بتائے، جس کو اللہ راستہ دکھانا نہ چاہے، فلن تجد له ولیا مرشدا، تو تم اللہ کے نبی کے قرآن پڑھنے والے بندے اس کے لیے کوئی یار و مددگار، کوئی راہبر نہیں پاؤ گے. کوئی بھی انسان اس کی رہبری کر نہیں سکتا. باپ بیزار ہے، اماں بیزار ہے، دادا بیزار، نانا بیزار، سمجھا کر لوگوں کے زبانوں پر چھالے پڑ جائیں گے اور ان لوگوں کے پاس الفاظ اور صبر ختم ہو جائے گا. اللہ کے بندے کو سمجھ نہیں آئے گی، بات اس کے دماغ اور دل تک نہیں پہنچے گی. جیسا ٹیڑھا مرتے تب تک ٹیڑھا رہے گا، ٹیڑھے راستے پر چلتا رہے گا. کیوں؟ فرمایا ومن یضلل، اللہ اصل میں راستہ دکھانا نہیں چاہا تو اس کے لیے نہ کوئی دوست کام آ سکتا ہے، نہ کوئی اسے رہبر مل سکتا ہے. پوری دنیا اسے سمجھائے کہ جو تو کر رہا ہے غلط ہے، مگر وہ اپنے آپ کے اندر
بہت ہی راست باز سمجھے گا، تعویلات کر لے گا کہ لوگ دشمنی سے مجھے کہہ رہے ہیں، ورنہ تو میں دنیا میں پہلے درجے کا صحیح معنوں میں عقل مندی کا کام کرنے والا، خود کو بہت بڑا عقل مند سمجھے گا، سمجھدار سمجھے گا، باقی پوری دنیا کو پاگل سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کے حالت پر اسے چھوڑ دیا۔ یہ جو ہدایت ہے نا، مانگنے پر، تڑپنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار آ جاتا ہے تو اللہ کسی کو عطا کر دیتا ہے، مگر دولت کے تعلق سے وہ جو بات ہے، مانگے یا نہ مانگے دونوں صورت میں اللہ کا فرما دیتا ہے۔ جو دنیا کی دولت ہے، مانگے یا نہ مانگے، مانگنے کی صورت میں بھی دیتا ہے اور کبھی نہیں مانگ کر کے اللہ تعالیٰ کا فرما دیتا ہے۔ مگر کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اتنا قیمتی کلمہ ہے کہ پوری دنیا کے پڑھنے میں، جیسے ہمارے پڑوسی کے پاس تجوری کے اندر 1 کروڑ روپے رکھے ہوئے اور بہت سے دستاویز ہیں، اس کے پاس ہیرے جواہرات ڈائمنڈ بھی رکھے ہوئے، اور پھر ہمارے اپنے گھر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک آیت کریمہ توغرا رکھا ہوا ہے۔ ہم اسے دیکھتے ہوئے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ دیکھنے کی وجہ سے اتنی قیمتی نظر سے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہوئے وہ پر نظر انداز کر جائے۔ کبھی اس کے اپنے پڑوسی کے گھر میں جائیں گے، جاتے جاتے اس کے اپنے صوفے دیکھ کر، اس کے اپنے گھر کے پناہ و سنگار اور سج دھج کو دیکھ کر، اس کے قیمتی گھروں کے پردوں کو دیکھ کر، اس کے اپنے گھر کے اندر کے رنگ اور روغن کو دیکھ کر، زیب اور زینت اور نقش و نگار کو دیکھ کر، اور سب سے بڑی چیز، اور جب وہ تجوری کھول کر دکھا دے تو اس کے اندر نگ نگینوں کو دیکھ کر ہماری آنکھیں چپ جائے، بندہ بے قرار ہو جائے گا، تڑپ جائے گا، بلک جائے گا، اپنے آپ کو کم قیمت کا احساس بہتری میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو فقیر سمجھے گا، محتاج سمجھے گا، نکما سمجھے گا۔ یہ ساری چیزوں کو لا کر ایک پردے میں رکھو، اور جو ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو فوٹو ہے اسے لا کر ایک پردے میں رکھو۔ قسم خدا کی، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا اندازہ قیامت میں چلے گا کہ یہ سارے کروڑوں کا ہیرے اور جواہرات کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ یہ چیز کی قیمت قیامت میں سمجھ میں آئے گا کہ کون سی چیز ہے جو اللہ ہم لوگوں کو مفت میں عطا فرما دیا۔ تو دنیا کی قیمتوں کو دیکھ کر بندے کی آنکھیں چپ رہ جاتی ہیں، اس پر لگ جاتی ہیں، بندہ انہیں چپک جاتا ہے۔ مگر جو چیز اللہ ہم کو کلمے کی شکل میں عطا فرمایا، اس کی قدر اور قیمت ہمارے نظر میں بھی، اور جیسے ہی موت سامنے آئے گی اس وقت میں یہی ایک کلمہ ہے جو ہم لوگوں کو بچا سکتا ہے۔ اس کلمے کی قیمت زندگی کے ختم ہونے کے بعد، خبر کی زندگی کے شروعات میں، سینٹر پوائنٹ میں جب سمجھ میں آئے گی، لائف اور ڈیتھ کا جو پوائنٹ ہوگا، ادھر زندگی ختم ہو رہی اور ادھر موت کا آغاز ہو رہا ہے، موت کی شروعات ہوتی ہے اور ادھر زندگی ختم ہو رہی، اس وقت میں جب بندہ پورے پریوار کو چھوڑ کر تنے تنہا آخرت کو فیس کرنے کے لیے جا رہا، مجاہد کی طرح اکیلا انسان پورے پراپرٹیز کو پیچھے چھوڑ کر بالکل مہتا، بالکل خالی ہاتھ ایک بندہ اللہ کے دربار میں جب جا رہا، اس وقت میں اسے کون بچانے والا سوائے کلمہ لا الہ الا اللہ کے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس وقت میں اسے اس کلمے کی قیمت سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ جیتے جی اسے قدر کرنے کی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، راستہ بتانا نہ چاہے، بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑا عذاب۔ ہم لوگوں کو اللہ راستہ بتایا، اس کی قدر اور قیمت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ بھی صراط المستقیم جو ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھایا، ہم اللہ کو پہچانتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا
اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کروڑپتی یہودی کے گھر میں ہم لوگوں کو پیدا نہیں کیا، ورنہ ہم بھی بیٹھ جاتے کہ بہت بڑے ڈائمنڈ کے بزنس کرنے والے کسی نصرانی مجوسی آتش پرست کے گھر میں اللہ پیدا نہیں کیا، ورنہ مالدار تو بن جاتے ہیں مگر اللہ اللہ کرنے سے رہ جاتے، وہ حلاوت اور مزہ نہیں آتا جو اللہ اللہ کرنے میں آتا ہے، قرآن پڑھنے میں آتا ہے۔ زندگی سب کی گزر جاتی ہے، اور جو سب سے بڑا ڈکٹیٹر اور ظالم اور جابر اور جبار قسم کا بادشاہ تھا امریکہ کا، آج کہاں ہے؟ اتنا بڑا ڈکٹیٹر شپ کرنے والا ڈکٹیٹر، اس کی زندگی بھی ختم ہو گئی، اور کوئی تو ایک اللہ کا بندہ مسلمان جھوپڑ پٹی میں زندگی گزارنے والا ہوگا اس زمانے کے اندر۔ اور جب فرسٹ ورلڈ وار ہو رہا تھا اور سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہا تھا، اس وقت میں ایک جھوپڑ پٹی کے اندر اللہ اللہ کرنے والا ایک مسلمان، اس کی زندگی بھی گزر گئی اور ایک ڈکٹیٹر کی بھی زندگی گزر گئی۔ دونوں کے درمیان میں موت مشترکہ ایک چیز ہے، دونوں کو برابر طریقے سے اللہ کے دربار میں لے جا کر کھڑا کر ڈالی۔ کامیاب وہ بندہ ہے جو 60-70 سال زندگی گزار کر بھی ڈکٹیٹر نہیں بنا، عاجز بن کر اللہ کے دربار میں چلا گیا۔ امریکہ کا صدر بننے کے باوجود بھی ظالم بننے کی وجہ سے آج وہ بھی نہیں رہا، امریکہ کا اس کا بھی نہیں رہا۔ ایک چیلی گپا جو کہتے ہیں کہ نیا پیسہ، ایک خدلہ، ایک تبدیلی، آج اس کے بھی ہاتھ میں نہیں رہتا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہے۔ نہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس اس کے ہاں بچانے کے لیے آئے گا، نہ عملہ آئے گا، نہ وہ اس کی پولیٹیکل پارٹی آئے گی، کچھ نہیں آنے والی۔ اور اس زمانے کے اندر جتنے دنیا کے ممالک اکٹھا ہو کر متحدہ طور پر لڑنے کے نکل کر آئے، ورلڈ وار ہو گیا، سب مل کر جنگ کر رہے تھے، ایک بادشاہ بھی اس کو ساتھ دینے والا آج موجود نہیں رہا، وہ بھی اکیلا، یہ بھی اکیلا۔ فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے، راستہ بتانا نہیں چاہے، اس کے لیے تو کوئی یار اور مددگار، کوئی دوست، کوئی فرینڈ نہیں پائے گا، مرشد ہی نہیں پائے گا۔ مرشد کا مطلب ہے راستہ بتانے والا اور دل کو درست کرنے والا۔ ولیت دوست ہے جو دنیا کے اعتبار سے اس کے غم کو اپنا غم سمجھ کر ساتھ دینے والا۔ مرشد کہتے ہیں آخرت کی رہبری کرنے والا، یہ دو بھی نہیں پائے گا۔ وہ تعصب ایک قدم خود، اور تو اگر شام کر حال میں دیکھے نا تو تجھے پتا چلے گا کہ یہ لوگ چل رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہیں مگر وہ سو رہے ہیں، حالانکہ وہ جگے ہوئے۔ وہ تعصب ایقاظا، اور تو دیکھے گا کہ وہ جگ رہے ہیں، وہ خود حالانکہ وہ سوئے ہوئے۔ اور اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ اگر کوئی بھی انسان جا کر انہیں دیکھ لے تو ان کو سویا ہوا سمجھ کر ان کا سامان لوٹ نہ لے، اور ان کو سویا ہوا سمجھ کر ان لوگوں کو کوئی جانی مالی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اللہ نے ان کے چہرے ایسے بنا دیا جیسا کوئی آدمی ابھی لیٹ کر آنکھیں کھلے رکھ کر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور سونے کی کوشش کر رہا ہے۔ 300 سال اللہ نے کو ایسی حالت کے اندر آنکھیں کھلے، تازہ ہے، زندگی میں زمانے کو دیکھ رہے ہیں مگر اندر سے سو رہے ہیں۔ اور ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ہوا زندگی میں ایک مرتبہ دنیا کے اندر ہوا، اور وہی حضرات کے ساتھ ہوا۔ آنکھیں کھول کر دیکھ بھی رہے ہیں اور مست نیند 300 سال سو بھی رہے ہیں، اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بندہ مجھے کو دیکھ رہا ہے، جگ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ قدم آگے بڑھائے کہ پوچھے گا کہ کون ہے، اور پھر تو پکڑا جاؤں گا، اس لیے کوئی وہاں خار کے قریب جا نہیں سکتا۔ اللہ نے انتظام کر دیا۔ تعصبہم، تو یہ خیال کرے گا ایقاظاً، یہ لوگ جگ رہے ہیں، وہم رقود، حالانکہ وہ سو گئے۔ ونقلبہم ذات الیمین وذات الشمال۔ سوال یہ پیدا ہوگا 300 سال ایک آدمی زمین کے اوپر پڑا رہے گا نا تو کیڑے اندر سے پورا کھا جائیں گے۔ اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا کہ ہم ان کو تھوڑی تھوڑی دیر سے، جیسے بندہ خود کروٹ بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں بدلتا رہا۔ ذات الیمین، کبھی تو دائیں جانب کروٹ بدلتا رہا، اور ذات الشمال، اور کبھی تو بائیں جانب اللہ نے ان
بدلنے کا بھی انتظام کیا. وہ کل وہ باسط ذرائع بالوصی، اور ان کے ساتھ ان کا وہ جو کتا ان کے ساتھ ہو گیا. فرمایا وہ اپنے باہیں پھیلائے ہوئے چوکٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور اس سچویشن کو اللہ ایسا کریٹ کر دیا، کوئی اللہ وہاں جائے تو یوں محسوس کرے کہ کتا پکڑ لے گا. چوکٹ پر کتا اپنے ٹانگوں کو پسارے ہوئے پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، اور اندر سے یہ لوگ سوئے ہوئے. اور پھر کوئی آدمی ہمت کر کے بھی چلا جائے تو یوں محسوس ہو کہ ان کی آنکھیں کھلی اور یہ لوگ چل رہے ہیں اور کتا ان کے چوکٹ کے اوپر پڑا ہو. مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، اور جہاں کتوں سے ڈر ہو کہ ابھی کتا کاٹ لے گا، ایمان کو دل میں رکھ کے یہ آیت پڑھیں گے نا تو کتا آرام ہو جائے گا، اسے کاٹ نہیں لے گا، بالکل اس کے سامنے عاجز ہو جائے گا. یہی واحد کریمہ ہے. وہ کبھی ہم چلتے رہتے نا تو کتے پیچھے بڑھ جاتے ہیں بھوکتے ہوئے. تو یہ آیت پڑھے کم سے کم بھوکیں گے، اللہ کے کرم سے اس آیت کی برکت سے کاٹیں گے تو زہر ہے، انجیکشن سے پریشانی. وہ کلبہ باسط ذراعہ بالوصی، اور ان کا کتا چوکھٹ پر پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. لئن اطلعت علیہم، اگر تو ان کا پتہ چلا لے، تجھے ان کا پتہ لگ جائے کہ لوگ کیسے ہیں، لوليت منهم فرارا، تو پیٹ دے کر تو بھاگ نکلے گا، دیکھ نہیں سکے گا. اور چھانک کر اگر تو دیکھ لے غار کے اندر، لوليت منهم فرارا، پیٹ دکھا کر فرار اختیار کرے گا. ولملئت منهم رعبا، اور تیرا دل ہیبت کے وجہ سے بھر جائے گا. اللہ نے ان کی شکلوں کو ایسے بنا دیا. اس کے تعلق سے میں کل آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا تھا، میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو تحقیق کرنے کے لیے غار میں بھیجے، تو اتفاقیہ طور پر یہ غار کا پتہ نہیں چل گیا. اور جس سے یہ لوگ اندر جانے کے لیے قدم رکھے، اللہ نے گرم ہوا بھیج کر ان لوگوں کو دیکھنے سے روک دیا. یہ لوگ پریشان ہو کر واپس آ گئے، اندر قدم نہیں رکھ سکے. تو اللہ نے ایسا انتظام کیا. اب ان کے چہرے کیسے بنایا اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتا ہے. حدیثوں کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. خود اللہ نے یہاں فرمایا، اگر تجھے پتا چل جائے کہ اصحاب کہف کیسے ہیں اس کے اندر، اور اگر دیکھ لیتا 1 منٹ کے لیے، 1 لحظہ کے لیے، لوليت منهم فرارا، فوراً آدمی بھاگ جاتا ڈر کے مارے، اور دل کے اندر ہیبت پیدا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس صورت شریفہ کے اندر اللہ جو سبق ہمیں اور جو پیغام ہمیں دینا چاہتا ہے، اور سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.